بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں زین علی انفو۔ آج کا ٹاپک خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سیدنا ابن ابی وقاص کا نام بطور خلیفہ نامور کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی، جس کے بعد بقیہ تمام حضرات نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد عقیدت تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مشکل وقت میں اپنے بہترین مشوروں سے نوازا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی بھی آپ کی رائے کو فوقیت دیتے تھے۔ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی شہید کیے گئے تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے صاحبزادوں کو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین، جو کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت پر مامور تھے، انہیں جھڑکتے ہوئے سخت سست کہا کہ تم ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ حضرت شعیب بن اوس فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبدال بن عمر تھے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور شرپسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین، بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک آپ نے ہمیں ہمسایوں سمیت ان کا مقابلے جو شکست کرنے والے تھے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں تمہیں قسم کر کے کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر حضرت سیدنا عثمان غنی سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت فرمایا، خدا کی قسم میں آپ کی مدعا کیسے بیان کروں، مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں جیسے آپ نہ جانتے ہوں۔ میں ایسی کسی بات کے بارے میں نہیں جانتا جس سے آپ بے خبر ہو۔ میں آپ سے کسی بات پہ سبقت نہیں رکھتا۔ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی علم حاصل نہیں کیا جیسے آپ نہ جانتے ہوں، اور آپ نے ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ کیا ہو۔ جس طرح میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اسی طرح آپ نے سنایا، اور جس طرح میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ہم سے افضل ہیں، اور آپ نے ہر مشکل وقت میں اپنی جان مال سے دین اسلام کی خدمت کی۔ امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے، تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت،
ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔